ڈرون اٹیک جو ہوا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے، بلکہ ہمارا جو امریکہ سے ٹرسٹ کا ریلیشن شپ تھا، جو اس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کو ڈیمیج کیا ہے، اور تیسرا جو پیس پروسیس تھا افغانستان کو، اس کو انڈرمائن کیا ہے۔ تو یہ ہم انہیں کنوے کریں گے، کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی دور رس ہوں گے۔ تو اس میں ہماری جو رسپانسو اسٹریٹجی ہے وہ ہم اس پہ ممالک کو کنسلٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس بھی دلا رہے ہیں کہ یہ ہمیں ابھی تک سچی بات ہے یہ نہیں معلوم ہوا کہ کیا ان کے آبجیکٹیو تھے اور کیا اس سے حاصل ہوگا۔ نیگیٹو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پازیٹیو ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی۔ طالبان اب پورے افغانستان یا کابل پہ قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن لڑائی وہ کافی عرصے تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہاں پہ امن لانا ہے تو کوئی نہ کوئی بات چیت کرنا ہوگی۔ تو ہم نے اس میں اپنا رول آفر کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کو تمام دنیا نے سراہا، اور اب بھی میرا خیال ہے کوارڈیلیٹرل جو کوارڈینیشن گروپ ہے وہ اسی سے ہمیں پیش رفت ملے گی۔ لیکن اس دوران میں جو وہاں انسرجنسی ہو رہی ہے، اور سچی بات ہے افغانستان کے اندر بھی پورا اتفاق رائے نہیں ہے کہ بات چیت کریں یا لڑیں، طالبان کے اندر بھی پورا اتفاق نہیں ہے، کچھ گروپ لڑنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اس صورتحال میں یہ افغان لیڈ اور افغان اون پروسیس ہے، اور ہمیں اس میں جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن اس میں جو ہمارا فوکس ہے بارڈر مینجمنٹ پہ وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر وہاں انسٹیبلٹی ہوگی تو ہمارے یہاں بھی آئے گی، اور اس لیے ہم اس پہ کافی توجہ دے رہے ہیں، اور ان کو ہمارا جو بنیادی انگیجمنٹ ہے اور جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیشنٹ طریقے سے ایک ایسا میسیج دیں طالبان کو کہ وہ میز پر آئیں تو انہیں کیا ملے گا اور کس طریقے سے وہ ہوگا۔ اور ان کے بھی کانٹیکٹ ہیں، چائنا کے بھی کانٹیکٹ ہیں، امریکہ کے بھی کانٹیکٹ ہیں، صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے ان کو میز پہ لانے کی۔ تو اگر چاروں ممالک مل کے یہ کام کریں گے تو امید ہے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا۔